أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ترجمہ سماعت کرتے ہیں. قل محبوب آپ فرما دیجیے، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر آدمی اور جن، صرف انسان نہیں، آدمی اور ساتھ میں جنات بھی اس بات پر اکٹھے ہو جائیں اور اس بات پر متفق ہو جائیں، الا ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس قرآن کے مانند لے آئیں کوئی اور قرآن، اس قرآن کے جیسا کوئی قرآن لے آئیں. اللہ فرماتا ہے لا یأتون بمثلہ، تو وہ اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اس کے جیسا نہ لا سکیں. صرف انسان نہیں، انسان اور جنات تمام اکٹھے ہو جائیں نا، اس کے بعد بھی ہم نے جو قرآن نازل کیا گئے اس کے مثل نہیں لا سکیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو جائے اس کے باوجود بھی نہیں لا سکیں گے اس قرآن کے مثل کلام. سبحان اللہ. اب یہاں فرمایا جا رہے محبوب آپ فرمائیے، یہ کفار مکہ نے کیا کہا کہ جو یہ قرآن پڑھتے ہیں، جو یہ مکہ کی گلیوں میں کھڑے رہ کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اس قرآن کے ذریعے، ایسا تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، ایسی باتیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ایسی آیتیں تو ہم بھی تلاوت کر سکتے ہیں. ان کے اس قول کے رد میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ کفار مکہ تو یوں کہتے ہیں کہ اس کے مثل ہم قرآن لے آتے ہیں. ان سے کہیے کہ صرف تم نہیں، جن جناتوں کو تم اپنا رب مانتے ہو. اس سے پہلے آیتیں جو گزری اس میں کہا تھا کہ کفار مکہ جناتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے، تو فرمایا کہ تم صرف نہیں، جنات تم سے کئی گنا طاقتور ہیں، وہ جنات تم سے کئی زیادہ مضبوط ہیں، وہ اور تم دونوں مل جاؤ، اور دونوں مل جانے کے بعد ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جاؤ. مددگار ہو جانے کے بعد ہم نے جو قرآن نازل کیا اس کے مثل ایک آیت لے آؤ. پورا قرآن نہیں، 6666 آیتیں اتاری نا، کہ پورے قرآن کے مثل نہیں، خالی ایک آیت کی مثل لے آؤ. کہ ایک آیت کی مثل بھی تم نہیں لا سکو گے، اس لیے کہ یہ قرآن تو فصاحت، بلاغت، حسن معنی، حسن ترتیب، حسن الفاظ، علوم غیبیہ اور معارف الہیہ پر مشتمل ہے. اس کی مثل تم نہیں لا سکتے ہو. لیکن اگر مانے نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک کلام رب کا ہے، اس رب نے مخلوق کو پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. ہم کو پیدا کیا تو ہم مخلوق ہیں. اب ہمارا کلام، ہماری گفتگو اور ہماری بات بنانے والے خدا سے اچھی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور کفار مکہ نے محال چیز کا یہ دعویٰ کیا کہ ہم اس سے اچھا قرآن پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر لے آؤ قرآن. آج تک نہ لا سکے اور قیامت تک نہیں لا سکیں گے. اب اصل بات کی طرف آتے اور فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان فرمائی ہے. جو جس طریقے کا جیسا آدمی جس مثال کو سمجھتا تھا، ہر طرح کی مثال رب نے اس قرآن میں بیان فرمائی ہے. لیکن مثال سننے کے بعد، اس قرآن کو سمجھنے کے بعد ہوتا کیا تھا؟ قرآن فرماتا ہے فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن بار بار بیان کرنے کے بعد بھی اکثر لوگوں نے ناشکری کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. ہر طرح کی مثال بیان فرمائی نا، ہر طرح سمجھانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ بندے کو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، لیکن ہوتا کیا کہ ہر طرح سمجھانے کے بعد بھی انسان کی اپنی حالت کیا تھی؟
کہا وہ ناشکری ہی کی طرف جاتا تھا، وہ اس قرآن کو نہ پڑھ کر کے اسے چھوڑنے ہی کی طرف جاتا تھا، اس قرآن کے احکام پر عمل نہ کر کے اپنے رب کو ناراض کرنے کے راستے ہی پر جاتا تھا۔ اس قرآن کے بارے میں آپ دیکھیں نا، کیا ساری کی ساری ہزارہا نصیحتیں اس قرآن میں موجود ہیں، ہزارہا عزتیں پانے کے طریقے اس قرآن میں موجود ہے، ہزار قسم کی شفائیں اسی قرآن میں موجود ہیں، ہزار قسم کے انسان کو عروج اور ترقی کے جتنے منازل انسان طے کر سکتا ہے، تمام کے تمام خزائن اور تمام کے تمام دلائل اسی قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ صرف اتنا نہیں، صاحب تفسیر نعیمی تو یوں فرماتے ہیں کہ اسی قرآن میں شریعت، طریقت، عبرت، احکام، وعدے، وعیدیں، مثالیں، ترغیب، ترہیب، ڈرانا، بتانا، امر، نہیں، کرنے کا حکم دینا، بچا لینا، قصے، کہانیاں، جنت، دوزخ، نار، نور، قیامت، براہین، حجت، دلائل، عبادت، معجزات، پچھلے مطالبات، نافرمان قوموں کے لیے جو عذاب رب نے دیا وہ، اور فرما برداروں کے لیے جو ثواب عطا کیا وہ بھی بیان فرمایا اس قرآن میں۔ ہر ایک قسم کی تمام چیزیں اس قرآن مقدس میں بیان فرمائی گئی، لیکن قرآن پھر بیان کرتا ہے کہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی انسان کا اپنا کیا حال ہے، کہ وہ تو ناشکری کرتا ہے، وہ اسے چھوڑتا ہے۔ یہاں پر دو تین باتیں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت و رضوان صاحب تفسیر روح البیان نے بیان فرمائی۔ ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اکثر لوگ قرآن مقدس کا ہمارے درمیان آنا یہ رب کی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اندازہ لگا سکے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ پوری دنیا کے پاس زندگی جینے کا طریقہ نہیں ہے، ان کا سویلائزیشن نہیں ہے، ان کے پاس کسی بھی مذہب کو ماننے والوں کے پاس زندگی جینے کے طریقے موجود نہیں ہیں۔ اسلام وہ مذہب ہے جس کو رب نے پسند بھی کیا، اور پوری زندگی کے سٹرکچر کو، پورے سویلائزیشن کو اس قرآن مقدس میں اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، قانون الہیہ اتار کر کے لوگوں کو کیسے زندگی گزارنی ہے یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا ہے۔ یہ چیز یہاں اسماعیل حقی علیہ رحمہ کیا فرماتے، جب اتنی بڑی نعمت ملے نا تو انسان کو نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اکثر لوگ عموماً، اکثر میں سے کس کا مراد لیں گے؟ 100 میں سے 40 نہیں، اکثر جب بولا جاتا ہے تو 100 میں سے 90، 100 میں سے 95، 100 میں سے 97 یہ مراد لیا جاتا ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ ہماری مسجد فل ہو گئی، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بھائی فل ہونے سے مراد اگر اس میں 125 آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہے، کم سے کم 115 آدمی اس میں آ چکے ہیں، تب آپ یہ کہتے ہیں فل ہو گئی۔ تو اکثر لوگ جب مراد لیا جاتا ہے تو یہ معنی نہیں ہوتا چند 10 20 30 40، 80 سے 90 90 سے اوپر لوگ مراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں بیان کرتے ہیں کہ اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں پہچانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تنبیہات آئی اور جو احکامات آئے، جنہیں کرنے کا حکم دیا وہ، اور جنہیں نہ کرنے کا حکم دیا وہ، ان تنبیہات کو آنے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد اس تنبیہات پر عمل نہیں کرتے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہی سبب ہے کل قیامت کے اندر 1000 لوگوں میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا، 999 لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنے، ایسا نہیں کہ ایک 1000 میں سے 999 جہنم میں، ایک ہی بندہ جنت میں جائے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات، ذرا ایک لمحے 2-4 سیکنڈ کے لیے سوچئے تو کہ کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ 1000 میں سے ایک خالی جنتی اور 999 جہنم میں۔ کہا کیوں؟ اسماعیل حق علیہ رحمت و رضوان آگے فرماتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے سچ بات سے منہ موڑا، سچائی اور حق سے جنہوں نے منہ موڑا، اور حق کے آنے کے بعد اسے سیکھنے سے وہ دور ہو گئے، کہا یہی 999 ہو گئے جنہیں جہنم میں گرا دیا جائے۔ کیا یہ قرآن سچ نہیں ہے؟
ہے کہ نہیں، اگر حق ہے کہ نہیں تو پھر ہم نے اس کو سیکھنے میں زندگی کھپائی کہ نہیں کھپائی؟ اگر نہیں کھپائی تو تیار رہیے، دونوں گروہوں کا فیصلہ ہو چکا ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو، کوئی بھی ہو، 999 جہنمی ہے، ایک جنتی ہے۔ اصول کیا ہے کہ حق آنے کے بعد بھی قبول نہیں کیا، اس لیے جائیں گے وہ، اور حق کے سکھانے والے بھی آ گئے، حق کے بتانے والے بھی آ گئے، حق کی طرف پہنچانے والے بھی آ گئے، اس کے باوجود بھی نہیں سیکھ کر کے اپنا منہ موڑا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی